بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بھرپور محنت سے کام لیتے ہوئے اپنے اسباق کو تیار کر رہے ہوں گے اور امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو، اپنے سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے نظم نعت شروع کی تھی۔ نعت کے پہلے 2 اشعار کی تشریح ہو چکی تھی اور باقی کے جو اشعار رہ گئے ہیں آج ہم ان کی تشریح کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، وقت کم ہے اور ہمارا سلیبس زیادہ ہے، اس لیے ابھی ہمیں زیادہ پڑھنا ہوگا۔ تو آئیے نعت کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے، اس پر جو نعت موجود ہے، تو آئیے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 3 ہے۔ اصول محبت، اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ مفہوم اس کا، وہ اللہ کا محبوب آ گیا جس کا پیغام اصول محبت ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی محبت اور اخوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب ایک گمراہ معاشرے کی مانند تھا۔ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر جہالت عام تھی، جو عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر و شکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں بھائی بن جاؤ، جیسا کہ جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو اعلان کروایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو، جو عرب کے معاشرے کے جو لوگ تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے پر جان نچھاور کرنے والے بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مسلمانوں کو باہمی رحم، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم واحد کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ جیسا کہ ہمارا جسم کا اگر کوئی جسم کے کسی حصے میں کوئی زخم ہو جائے تو پورا جسم ہی بے چین ہو جاتا ہے، پورے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال واضح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور دلارے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے محبت اور امن و سکون کا پیغام لائی ہے۔ شاعر اپنے جذبات کی عکاسی اس طرح کرتے ہیں: سراپا محبت سراپا مروت، سراپا محبت سراپا مروت، حبیب خدا رحمت دو جہاں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اپنے جو جذبات ہیں ان کو اس طرح بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں: دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کے جہان کے لوگوں کو، عرب کے جو لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے جو ہجرت کے موقع پر میثاق مدینہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو جو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور ان کا بھائی چارہ اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اپنے سگے بھائی سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے جو محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمال شفقت اور مہربانی ہے۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں: وہ دو جہاں کے لیے ہے رحمت، وہ دو جہاں کے لیے ہے رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ذات ہے جو جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے:
پہلے انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی، اب انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی کیونکہ انہیں بھروسہ اور یقین ہو گیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کی نے عظمت حاصل کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو عظمت بھی حاصل ہوئی ہے اور انسانیت کا عرفان بھی۔ انسان کی انسان سے قربت بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت اور رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی انسانوں کو اللہ پر اور انسانیت پر یقین اور اعتبار پیدا ہوا۔ یقین کی اعلیٰ سطح ہی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ جب انسان یقین کی اعلیٰ سطح کو پا لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ گویا بنی نوع انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی سے عرفان اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ ماہر القادری جو مشہور نظم جو نعت گو ہیں وہ کہتے ہیں، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرا شرمندہ احسان۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو تہذیب سکھائی، انسانیت کو تمدن کی راہ پر چلایا۔ اور اسی طرح حفیظ جلندری کہتے ہیں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ اگلا شعر دیکھیے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اس کا مفہوم، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے جس کا چراغ محبت کبھی نہیں بجھ سکتا۔ وہ عظیم الشان ذی وقار اور ذی حشمت پیغمبر آ گیا جس کا چراغ محبت کبھی اور کسی سے بھی بجھ نہ سکے گا۔ منافقین اور کفار نے دین اسلام کے چراغ کو بجھانے کی لاکھ کوششیں کی، لاکھ جتن کیے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے، کیونکہ اس چراغ کو جلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جلایا ہوا چراغ ہے جو کبھی کسی سے نہیں بجھ پائے گا اور نہ ہی کسی زمانے میں بجھے گا۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے ہر کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، اب کوئی اور پیغمبر، دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جھوٹا اور کذاب شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور اخوت کے جو چراغ روشن کیے ہیں وہ کبھی نہیں بجھ پائیں گے۔ آخری شعر ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صدراہ گزار آ گیا ہے۔ اس کا مفہوم، اب زمانے کو اپنی منزل مل گئی کیونکہ ایسا خضر راہ آ گیا ہے جو زندگی کے سینکڑوں راستوں کا رہنما ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے خضر علیہ السلام کی تلمیح استعمال کی ہے۔ وہ تلمیح کہتے ہیں کہ کسی شعر میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں پہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص علم عطا فرمایا ہے کہ اور وہ جو یہ ہمارے ہم مشہور و معروف ہے کہ وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے راستہ دکھایا، ان کی رہنمائی کی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. سرکار دو عالم ازل سے ابد تک کے لیے رہنما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے بھی رہنما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھایا. اب انسانوں کو ان کی منزل مل گئی ہے. شاعر کہتے ہیں آپ ہیں نور ہدایت آپ خضر دو جہاں. آپ ہیں نور ہدایت آپ خضر دو جہاں. آپ نے سارے جہاں کو چراغاں کر دیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کہ عرب کے جو اجڑ اور جو جن کو کسی چیز کا کسی بات کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی جو سیدھے راستے پر آ گئے. پیارے بچوں، یہ تھی ہماری دوسری نظم نعت کے اشعار کی تشریح. اب اس کے جو مشقی سوالات ہیں اب ہم وہ اگلے سبق میں کریں گے. تب تک کے لیے اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.